واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 20 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مکہ سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایران سے تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ناظرین، گو کہ کعبہ میں 360 بتوں کی اماج گاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی۔ ناظرین، قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ ناظرین، چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ ناظرین، عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ ہی توفیق الہی نے بچا لیا کہ اللہ کے نبی کی شان ان مشاغل سے بالا تر ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، غیر اللہ کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ تاہم لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے۔ مثلاً قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ ناظرین، اسی زمانے میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ناظرین، ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی۔ ناظرین، طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچھ شرکیاں، عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفرید سے بنی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ ناظرین، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب
محبوب ہو گئی۔ جوں جوں آپ کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ ناظرین، مکہ سے 3 میل دور واقع جبل ہرا، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں، اس میں ایک غار ہرا ہے۔ ہرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے۔ ناظرین، اس غار کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا۔ جس طرح بعض انبیاء ماسابق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، ناظرین اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور ہرا اور جبل سور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، جبل ہرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنس اسی پہاڑ پر گزرا تھا، اور غار سور کی اسی سبب سے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ سابق انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ ناظرین، غار ہرا کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دور تحنس یہیں گزارا، اور یہیں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے۔ ناظرین، یہ غار سطح زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے۔ ناظرین، اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا اور اتنا ہی اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تحنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے۔ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ ناظرین، جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ ناظرین، یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، چاند نکلا ہوا تو اور بھی شبہ ہوا آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ناظرین، غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنس یعنی دور عبادت 5 سالوں پر محیط ہے۔ ناظرین، 5 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً عبادت الہی اور غار ہرا کی خلوت نشینی میں مصروف رہے، اور اسی 6 مہینے میں رؤیا صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔ مستند روایات اور سوانح نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلے میں اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب پیش آنے لگے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، رؤیا صادقہ کو نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے۔ بارہا ایسے
ایسے خواب نظر آتے جن کی بعد میں جلد تعبیر نکل آتی۔ 40 سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی و الہام کے لیے تیار کیا جانے لگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دے، اور پھر پہلی مبارک وحی نازل ہوئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 21 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔